لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیسا سوچتے ہیں، ان چیزوں کی پرواہ کرنا جب آپ چھوڑ دیں گے نا تو آپ خود کو سمجھیں آزاد کر لیں گے ہر اس سوچ سے جو آپ کو خوش ہونے سے روکتی ہے، کھل کر جینے سے روکتی ہے۔ لیکن لوگ کیا سوچتے ہیں آپ کے بارے میں، اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دینا اتنا آسان ہے کیا؟ یا پھر کیسے چھوڑیں لوگوں کے بارے میں سوچنا کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت سارے لوگ جو ہے نا سالوں سال ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنے کے بعد خود سے پوچھتے ہیں۔ یہ بات تو سچ ہے کہ ہمیں سوشل لائف تو چاہیے، یعنی ہمیں دوسروں کے ساتھ رہنا تو ہے، کیونکہ زندگی اکیلے تو نہیں گزاری جا سکتی نا، ہمیں اپنے ارد گرد بہت سے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہی لوگوں کی ضرورت ہمیں اپنے آس پاس لوگوں کو خوش کرنے پہ مجبور بھی کرتی ہے۔ دوسروں کی عزت کرنا اور دوسروں کو سننا، یہ سبق تو ہمیں بچپن سے ہی پڑھایا جاتا ہے، اور یہ سبق غلط بھی نہیں ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جنہیں ساتھ میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ کبھی خود کے بارے میں بھی سوچنا، کبھی خود کی فیلنگز کو بھی عزت دینا، کیونکہ دوسروں کی عزت کرنا اور دوسروں کی سننا بالکل بہت ضروری ہے۔ لیکن آپ سوچیں، کیا اس قیمت پہ یہ صحیح رہے گا جہاں آپ کی خود اعتمادی کو ڈسکریج کیا جائے؟ کیا اس وقت ہم اپنے ڈریمز اور اپورچونیٹیز کو ختم نہیں کر دیتے ہیں جب ہم خود کو ہر چیز سے روک لیتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں؟ ہر بار اپنی خوشیوں کی قربانی دے کر دوسروں کو خوش کرنا کہاں تک صحیح ہے؟ زندگی میں خوش ہو کر جینے کے لیے، اپنی زندگی کو مکمل کرنے کے لیے، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں خود کو اس سوچ سے آزاد کرنا ہی ہوگا کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں آپ سے ڈسکس کروں گی اور دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے پوائنٹ سے اگری کرتے ہیں، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ سو پوائنٹ نمبر 1 از ریسپیکٹ یور سیلف۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے لیے دوسروں کا اوپینین زیادہ اہم ہوتا ہے؟ کبھی ہم خود سے یہ سوال کرتے تو نہیں، لیکن چلیں آج پوچھ ہی لیتے ہیں کہ ہم کیوں اپنے اوپینین سے زیادہ دوسروں کے اوپینین کو اتنی ویلیو دیتے ہیں؟ کیوں زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ یا یہ اس لیے کہ آپ ان کی بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں، یا یہ کہ بہت یقین رکھتے ہیں دوسروں پہ، یا صرف اس لیے کہ آپ بہت امیج کانشیس پرسن ہیں؟ خود کے اوپینین کو امپورٹنس دینے سے زیادہ آپ کو دوسروں کو خوش کرنا زیادہ امپورٹنٹ لگتا ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر آپ خود کو ریسپیکٹ دیتے ہیں تو اس چیز کا اپروول آپ کو دوسروں سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کسی سے بھی کم نہیں۔ کیونکہ جب آپ خود کو وہ ریسپیکٹ دیتے ہیں جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیونکہ آپ کون ہیں یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ دوسروں کی سوچ ہمارے لیے میٹر اسی لیے کرتی ہے کہ ان کے سامنے اپروو کرنے کی، ان سے عزت پانے کی ہماری خواہش جو ہے نا وہ بہت پاورفل ہوتی ہے، یعنی ہم ان سے عزت کروانا چاہتے ہیں، ان سے اپروول چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ کہیں کہ ہم کتنے اچھے ہیں۔ لیکن جب آپ خود پہ یقین کرنا، خود کی عزت کرنا سیکھ جائیں گے نا تو یہ سوچنا بھی بھول جائیں گے کہ کون کب آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، اور آپ کا یہ چینج آپ کے آس پاس کا سارا انوائرمنٹ ہی چینج کر دے گا۔ سو موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 2، اسٹاپ پلیزنگ پیپل۔ آپ جس طرح سے بھی اپنی زندگی کو جینا چاہیں، لیکن لوگ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ دنیا میں بہت طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور آپ سب کو خوش کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ جب آپ ہر کسی کو خود سے پہلے رکھتے ہیں، ہر کسی کی خوشی کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بالکل بھی پاسبل نہیں، تو آہستہ آہستہ آپ وہ دروازے کھول رہے ہوتے ہیں اپنے لیے جو آپ کو انزائٹی اور ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ پوری طرح سے کسی کو بھی خوش نہیں کر سکتے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے پاس نو کہنے کا آپشن ضرور ہوتا ہے۔ خود کو پرائیورٹی دینا، کسی بھی چیز کے لیے دوسروں کو چوز کرنے سے پہلے خود کو چوز کرنے میں کوئی برائی نہیں، اس میں سیلفش والی کوئی بات نہیں۔ بی ریئل اینڈ بی یور سیلف۔ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے آپ کو وہ بننے کی کوئی ضرورت نہیں جو آپ ہے ہی نہیں۔ موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 3، اوائڈ ججمنٹل پیپل۔ ایسے لوگوں سے کنیکٹیویٹی تھوڑی کم کر لینی چاہیے جو آپ کو ہمیشہ جج کرنے میں اور آپ کی کانفیڈنس کو ڈیمیج کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں۔
آپ کی زندگی آپ کی خود کی ہے، ایسے لوگوں کو اپنے دل اور دماغ میں رہنے کی جگہ بالکل نہ دیں جو آپ کو نیگیٹیوٹی کے سوا کچھ دے ہی نہیں سکتے۔ دوسروں کے پوائنٹ آف ویو سے انکار کرنے میں کوئی برائی نہیں، اور جو کرٹیسزم ہمارے اچھے کے لیے ہو اسے ایکسیپٹ کرنے کا مطلب ہے خود کی پرسنل ڈیولپمنٹ میں اچھے چینجز لانا۔ لیکن اگر سامنے والے کے کرٹیسزم کا مطلب ہر بار آپ کو صرف برا فیل کروانا ہو اور آپ کی چوائسیز کو ڈس ریسپیکٹ کرنا ہی ہو تو ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ ایسے لوگ آپ کی زندگی میں رہنا ڈیزرو ہی نہیں کرتے، بہتر ہے کہ ایسے لوگوں سے تھوڑا فاصلہ ہی رکھیں، کیونکہ ایسے لوگ بات بات پہ صرف آپ کو جج کریں گے یا آپ کا مذاق بنائیں گے۔ موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 4، اسٹاپ ایکسپلیننگ یور سیلف۔ کچھ لوگ اتنے ڈر میں جیتے ہیں کہ بنا مانگے چھوٹی چھوٹی بات پہ دوسروں کو ایکسپلینیشن دیتے رہتے ہیں، اور ان کی یہی عادت ان کی خود کی ویلیو کو زیرو کر دیتی ہے۔ پہلی بات تو ہر بات پہ صفائیاں دینا بالکل بند کر دیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو ایکسپلینیشن دینے کی بالکل ضرورت نہیں جو آپ کو کبھی انڈرسٹینڈ کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ کچھ لوگ آپ کو بس وہی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کے اکارڈنگلی صحیح ہے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی جینے کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر کے رکھا ہوتا ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی چینج ان کے اگریشن لیول کو بڑھا دیتا ہے، چاہے وہ چینج کسی اچھے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو اپنی لائف کا ہولڈ بالکل نہ دیں جو آپ کو ہمیشہ ڈاؤن فیل کرواتے ہوں۔ ان کا نیرو مائنڈ سیٹ اور انڈرسٹینڈنگ کی کمی ان کا پرابلم ہے، آپ کا نہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو انٹرٹین کرنا بند کریں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھیں۔ موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 5، ڈونٹ ٹرائی ٹو بی پرفیکٹ آل دا ٹائم۔ اپنی لائف اور لائف سے ریلیٹڈ چیزوں کو بیٹر کرنے کے لیے کوشش کرنے میں کوئی برائی نہیں، لیکن پرفیکشنزم اس کنڈیشن میں ہارمفل بھی ہو سکتا ہے جہاں ہم کچھ ان ریئلسٹک سے گول سیٹ کر لیتے ہیں جنہیں ہم پورا نہیں کر پاتے، اور جب ہم ان گولز کو اچیو کرنے میں سکسیزفل نہیں ہوتے تو ہم دوسروں سے سمپتھی کی امید کرتے ہیں تاکہ خود کو بیٹر فیل کروا سکیں۔ خود کو پرفیکٹ بنانے کی ریس میں کچھ لوگ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ خود پر یقین نہیں رہتا۔ تب ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ لوگوں سے یہ سننے کی کہ وہ ہمیں پسند کرتے ہیں، آپ جیسے ہیں پرفیکٹ ہیں۔ آپ کو خود میں کیا چینجز کرنے ہیں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، لیکن خود کو پرفیکٹ دکھانے کی ڈیزائر آپ کے اندر سیلف ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہے، اور سیلف ڈاؤٹ ہمیں پرفیکٹ نہیں بلکہ ویک بناتا ہے۔ موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 6، دیٹ از نو نیڈ ٹو اپولوجائز اننیسیسریلی۔ خود کو پیار کرنے اور خود کی کیئر کرنے کے لیے آپ کو کسی کی پرمیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنی لائف کی ملکہ آپ خود ہیں۔ آپ کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں۔ لوگ آپ کے بارے میں جو سوچتے ہیں یا جو بات کرتے ہیں اس سے ان کی خود کی پرسنالٹی ہی شو ہو جاتی ہے، اور لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں خیر یہ تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن آپ خود کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس میں تو کہنے کی کوئی بات ہی نہیں۔ خود کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچیں اور خوش رہیں۔ صرف دوسروں کو اچھا فیل کروانے کے لیے بنا کسی غلطی کے سوری کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لوگ وہی کہتے ہیں جو ان کے پاس ہوتا ہے، اور بار بار چھوٹی چھوٹی بات پہ اپولوجائز کرتے رہنا ایک یوزلیس ایفرٹ ہے، اور اس طرح کرنے سے آپ ان کے بیہیویئر میں کوئی چینج نہیں لا سکتے۔ ان کو آپ سے سوری سننے کی عادت ہو جائے گی اور آپ خود پریشان ہو جائیں گے۔ آپ جو بھی کریں سوچ سمجھ کے کریں، سیلف سیٹسفیکشن کے لیے کریں، اور کرنے کے بعد ڈونٹ سے سوری ٹو اینی ون۔ موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 7، لیٹ دا ہیٹرز ہیٹ۔ آپ کتنا بھی اچھا کیوں نہ کر لیں، کرٹیسائز کرنے والے کرٹیسائز ہی کریں گے اور نفرت پھیلائیں گے۔ ایسے لوگ آپ کو بہت کلوزلی آپ کو فالو کرتے ہیں، اور ان کی نگاہ ہمیشہ آپ کے کام میں صرف اور صرف کمی نکالنے پہ ہی ہوتی ہے۔ اب اس چیز کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ آپ کے جیسے اسمارٹ کبھی نہیں بن سکتے، وہ غلط ورڈز کا یوز کرتے ہوئے آپ کے سیلف کانفیڈنس کو شیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کو گرو ہونے سے روک سکیں۔
آپ کو کرٹیسائز کرنا انہیں اچھا لگتا ہے، ایسے لوگوں کی باتوں کا خود پہ کیا اثر کرنا۔ انہیں ان کا کام کرنے دیں اور انہیں اگنور کریں تاکہ آپ خود کے کام پہ فوکس کر سکیں۔ تھوڑی دیر وہ تل ملائیں گے، ان کو غصہ آئے گا، آپ جب اگنور کریں گے پھر آہستہ آہستہ انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ انہیں کس کے لیے کس وجہ سے اگنور کیا جا رہا ہے۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، دیٹ از یو کی ناٹ چینج پیپل۔ کچھ تو لوگ کہیں گے اور لوگوں کا کام ہے کہنا، اور آپ اس میں کچھ بھی کر بھی نہیں سکتے۔ چلیں اس پوائنٹ کو ایک سٹوری سے سمجھتے ہیں۔ ایک بار ایک باپ اور بیٹا اپنے گدھے کے ساتھ شہر کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں لوگ ان کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ لوگوں نے کہا، کتنے بیوقوف ہیں، گدھا ان کے پاس ہے پھر بھی اس پہ بیٹھنے کی بجائے پیدل چل رہے ہیں۔ یہ سن کر باپ اور بیٹا دونوں گدھے پہ سوار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے پھر سے انہیں کرٹیسائز کیا کہ کتنے ظالم ہیں، ایک گدھے پہ کتنا وزن ڈالا ہے کہ دونوں باپ بیٹا اس کے اوپر بیٹھے ہیں۔ اب یہ سن کر باپ اتر گیا اور بیٹا بیٹھا رہا۔ تو تھوڑا آگے گئے تو لوگوں نے پھر بولنا شروع کیا کہ کیسا بیٹا ہے، باپ پیدل چل رہا ہے اور بیٹا گدھے پہ سوار ہے۔ تو اب کی بار بیٹا اتر گیا اور باپ بیٹھ گیا۔ آگے گئے تو پھر لوگوں نے کرٹیسائز کیا کہ کیسا باپ ہے، بیٹے کو پیدل چلا رکھا ہے اور خود گدھے پہ سوار ہے۔ سو بیسیکلی کوئی فرق نہیں پڑا انہوں نے جو بھی کیا، لیکن ہر بار لوگوں نے کرٹیسائز کیا، کسی نہ کسی کے مطابق وہ غلط ہی تھا۔ اب سٹوری کے اینڈ میں تنگ آ کر انہوں نے گدھے کو باندھا اور اپنے کندھے پہ اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر میں جب رسی لوز ہوئی تو گدھے نے چھلانگ لگا دی، اور بدقسمتی سے تب وہ ایک برج پہ تھے۔ گدھے نے چھلانگ لگائی اور پانی میں جا گرا اور ڈوب گیا۔ سو لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں انہوں نے اپنا گدھا بھی کھو دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے مطابق آپ جتنا بھی چلنے کی کوشش کر لیں پھر بھی ان کے پاس کہنے کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ رہے گا ہی۔ کہیں لوگ ہمیں جج نہ کریں، کہیں ہماری ریپوٹیشن خراب نہ ہو جائے، اسی ڈر اور خوف کو ساتھ رکھتے ہوئے آپ زندگی کا مزہ لے ہی نہیں سکتے۔ آپ زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکتے، چاہے آپ کے پاس کتنے ہی اچھے ریسورسز نہ ہوں۔ اگر آپ صحیح ہیں تو فکر کس بات کی، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ سو ٹائم کیسا بھی ہو، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ہر پل کو انجوائے کریں۔ یہاں پہ ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔